لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين وللكافرين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام، الرسول المسدد، والنبي المهذب، النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البتحي الأبتحي، الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، مولانا حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر، صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صلوات پڑھتے برمانا. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 ہے، جس میں ارشاد خلاق کائنات ہو رہا ہے. اپنے زبور میں ذکر کے بعد، یعنی توریت کے بعد، یہ لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہوں گے. اس سے اشارہ حضرت مہدی کی حکومت کی طرف ہے. یہ گفتگو مسلسل آپ حضرات کے سامنے اس آیت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. کل کی گفتگو کہ جب آپ تشریف لائیں گے اس وقت آپ کے ساتھ انبیاء ما سبق، تمام انبیاء کے آثار آپ کے ساتھ ہوں گے. کل کی مجلس میں عرض کیا
کہ آپ کے پاس یا آپ کے ساتھ عصائے موسیٰ ہوگا، سنگ موسیٰ، حجر موسیٰ وہ پتھر، کل وضاحت کر چکا ہوں، سنگ موسیٰ ہوگا، تابوت سکینہ ہوگا، دوسرے انبیاء کے آثار جیسے جناب سلیمان کی انگوٹھی وغیرہ، اور اس کے علاوہ جتنی آسمانی کتابیں گزر چکی ہیں، کتب آسمانی اور صحیفے، چونکہ آسمانی کتابیں 4 ہی ہیں، اس کے علاوہ باقی انبیاء کے پاس صحیفے تھے، تو کتب آسمانی بھی اور صحیفے بھی جن انبیاء کے پاس تھے وہ آپ کے پاس موجود ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ قرآن مجید جو مولا کائنات کے دست مبارک کا لکھا ہوا ہے، کل وضاحت ہو چکی ہے، وہ قرآن بھی آپ کے ہمراہ ہوگا، آپ کے ساتھ ہوگا۔ اس سے پہلے ایک حدیث بیان کی تھی، اس میں خود حضرت نے یہ بیان فرمایا تھا کہ تمام انبیاء کے کمالات، تمام انبیاء کے فضائل میرے اندر موجود ہوں گے۔ جب آپ ظہور فرمائیں گے اس وقت آپ فرمائیں گے تمام انبیاء اور مرسلین کے فضائل و کمالات کے مجموعے کا نام حضرت مہدی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مہدی کتنے باکمال ہوں گے، کتنی عظمتوں کے حامل ہوں گے، کتنا پاور ہوگا، کتنی طاقت ہوگی، کتنی قدرت ہوگی، ہم آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ اور آپ کی حکومت کیسی ہوگی، کتنی عظیم حکومت ہوگی۔ عظیم سے مراد خالی بڑی نہیں، عدل و انصاف والی حکومت ہوگی۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ بعد میں آئے گا۔ تبھی تو حضرت قائم کے ظہور کا انتظار ہمارے تمام ائمہ نے بھی کیا اور تمام ائمہ نے ذکر بھی کیا ہے، کیونکہ ظہور کے بعد جو کیفیت ہوگی اس کی بنا پر آپ نے حدیث سنی ہوگی، نہایت ہی معتبر اور موثق و مشہور و معروف حدیث ہے، علماء و خطبہ سے آپ نے سنا ہوگا، اور ایسی حدیث ہے کہ جس کو شیخ صدوق نے اکمال الدین میں، علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں، اور وہ تمام علماء جنہوں نے حضرت مہدی کے سلسلے میں کتاب تحریر فرمائی ہے، ان سب نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی سدیر سیرفی ہیں۔ سدیر سیرفی اس حدیث کے راوی بھی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، مولا کو دیکھا، یعنی چھٹے امام کو، کہ آپ نہایت ہی کرب و بے چینی کے عالم میں
زمین پہ کروٹ بدل رہے ہیں، اشکبار ہیں، مضطرب ہیں، گریہ کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، اور آپ کی زبان مبارک پر یہ جملہ ہے، سیدی سیدی غیبتوں کا نفت رقادی، اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا، آپ کی غیبت نے ہمارے بستر کو سمیٹ دیا ہے اور ہماری آنکھوں کی نیند کو لے لیا ہے۔ سدیر سیرفی کہتے ہیں میں نے عرض کی مولا اس سے آپ کی مراد کون ہے؟ کس کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں، رو رہے ہیں، اشکبار ہیں، مضطرب ہیں، زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، کروٹ بدل رہے ہیں؟ معمولی کیفیت نہیں ہے۔ اس لیے میں نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ ہماری جتنی معتبر کتابیں ہیں حدیث کی، ان میں جہاں پہ حضرت کا ذکر ہے یہ حدیث موجود ہے۔ جب یہ سوال کیا مولا اس سے آپ کی مراد کون ہے، کس کی غیبت کا آپ تذکرہ فرما رہے ہیں؟ امام نے فرمایا اپنے مہدی کی غیبت کا، امام زمانہ کا تذکرہ ہے۔ اب آپ سوچئے، خود جد ہے نا، اور جد ہیں جو تڑپ رہے ہیں، کیا کہہ کے اس جملے پہ توجہ کیجئے، سیدی سیدی، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سیدی کہیں، ایک بار نہیں دو بار کہا، سیدی سیدی، اے میرے سید و سردار۔ چھٹے امام جس کو سید و سردار کہیں، اپنا آقا کہیں، اور پھر اس کے بعد یہ فرمائیں کہ غیبتوں کا، اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا، آپ کی غیبت نے ہمارے بستر کو سمیٹ دیا ہے۔ اشارہ کنایہ ہے، یہ سمیٹ دیا سے مراد کیا ہے؟ یعنی بستر پہ میں آرام کی نیند نہیں سو رہا ہوں اور میری آنکھوں سے نیند کو لے لیا ہے۔ کس کے لیے تڑپ رہے ہیں؟ حضرت مہدی کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اے سدیر سیرفی، بنی اسرائیل تک اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ خبر پہنچی کہ 400 سال تک تمہارے درمیان کوئی ہادی، کوئی رہبر، کوئی پیشوا نہیں آئے گا۔ ہادی، رہبر، پیشوا سے مراد سمجھ رہے ہیں نا، کہ جو ہدایت کرنے والا ہو، جو رہنمائی کرنے والا ہو، یعنی کوئی نبی یا رسول مراد ہے۔ تمہارے درمیان 400 سال تک نہیں آئے گا۔ جب بنی اسرائیل تک جب یہ بات پہنچی، چھٹے امام بیان فرما رہے ہیں، بنی اسرائیل بے چین ہوئے، نہایت اس قدر بے چین و پریشان ہوئے، اور خدا کی بارگاہ میں دست بدعا ہوئے۔ کس انداز میں ہوئے؟ نے استغاثہ کیا خدا کی بارگاہ میں۔ کس انداز میں استغاثہ کیا کہ ماؤں کو بچوں سے اور بچوں کو ماؤں سے جدا کیا، حتیٰ حیوانات کے بھی بچے، حیوانات کو بھی، جانوروں میں بھی جو مائیں تھیں ان کو ان کے بچوں سے جدا کیا۔ انسانوں میں اور جانوروں دونوں میں یہ کام کیا، کس نے؟ بنی اسرائیل نے۔ اور پھر اس کے بعد
صحرا میں جا کر کے خدا کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ کس کے لیے استغاثہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں؟ کہ یہ جو 4 سال کا عرصہ ہے، کہ 4 سال میں کوئی رہبر، کوئی ہادی، کوئی رہنما، کوئی پیشوا تمہارے لیے نہیں آئے گا اس 400 سال میں۔ 4 سال نہیں، 400 سال۔ 400 سال میں جب گریہ کیا، روئے، آنسو بہایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا کو رد نہیں کرتا جب صدق دل سے بندے دعا کرتے ہیں۔ لہٰذا صدق دل سے دعا تھی۔ 400 سال سے گھٹا کر کے کتنا کر دیا؟ 230 سال کیا۔ لیکن اس پر بھی مطمئن نہیں ہوئے کہ 230 سال تک کوئی رہبر، کوئی رہنما ہمارے لیے نہ آئے، یعنی راستہ دکھانے والا۔ روتے رہے، گریہ کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ یہ مدت بھی اللہ نے ختم کر دی اور حضرت موسیٰ کو بھیج دیا۔ صلوات پڑھتے بر محمد وآل محمد۔ آیا ہم اس طرح سے حضرت مہدی کے لیے استغاثہ کرتے ہیں؟ ہم میں سے ہر فرد اپنا جائزہ لے۔ ان الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے۔ آپ مجھے اتنا نہیں جانتے جتنا میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، میں آپ کو اتنا نہیں جانتا جتنا آپ اپنے آپ کو جانتے ہیں، کہ آپ کے دل میں حضرت مہدی کے لیے کتنی تڑپ ہے، کتنی کسک ہے، کتنا درد ہے جدائی کا، وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ آیا ہم نے اس طرح سے حضرت مہدی کے تشریف لانے کے لیے استغاثہ کیا؟ خدا کی بارگاہ میں ہم اس طرح سے روئے، ایک ساتھ ہو کر کے نہیں، باجماعت انہوں نے گریہ کیا تھا۔ کبھی ایسا بھی موقع آتا ہے کہ ہم باجماعت بہت سارے اعمال میں، جیسے ابھی مجلس میں ہم سمجھیے باجماعت ہیں، باجماعت سے مراد صرف نمازی نہیں ہوتی، باجماعت یعنی ایک ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ذکر ہو رہا ہے اور آپ لوگ سن رہے ہیں، ایک عظیم عبادت کر رہے ہیں۔ آیا ہم نے اس طرح سے صدق دل سے، دل کی گہرائیوں سے اپنے وقت کے امام کو پکارا؟ کبھی یہ ہے کہ آنکھوں سے آنسو تو گرتے ہیں ہمارے، لیکن وہ جو دل کی گہرائیوں سے آواز نکلنی چاہیے وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ زبان سے تو کہتے ہیں یا صاحب زمان یبن الحسن العسکری عجل علی ظہورک، کہتے تو ہیں نا، اے زمانے کے مالک، اے عسکری کے نور نظر، اپنے ظہور میں جلدی کیجئے۔ عجل کا مطلب ہے جلدی کیجئے، امر کا صیغہ ہے۔ ہم درخواست کرتے ہیں کس سے؟ اپنے وقت کے امام سے۔ اب اس پر بھی لوگ سوال کرتے ہیں کیا ہم امام سے ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کہہ سکتے ہیں، روایات میں بھی آیا ہے۔ کیوں کہہ سکتے ہیں؟ ہم امام سے کہیں گے، امام اللہ سے درخواست کریں گے۔ عجل علی ظہورک، کہتے تو ہیں یہ، لیکن کس قدر ہم اس میں سچے ہیں وہ ہم اپنے آپ کو خود جانتے ہیں۔ جو سبط جعفر شہید، سبط جعفر کا شعر ہے کہ اگر وہ آ جائیں گے تو آپ برابر سنتے رہتے ہیں، آیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم امام کے سامنے جا سکیں؟ ہم کو اپنے اعمال کو بھی دیکھنا ہے، اپنے اعمال کو سنوارنا ہے،
اور ساتھ ساتھ صدق دل سے اپنے مولا کو پکارنا بھی ہے. دونوں چیزیں ہیں. خالی زبان سے پکارتے نہ رہیں اور گناہوں میں آلودہ رہیں. غصب کر رہے ہیں دوسرے کا حق گردن پہ ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، یا اسی طرح سے دوسرے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ ساری باتیں انسان کے اندر جتنی معرفت ہوتی جائے گی اتنے ہی زیادہ وہ امام سے قریب ہوتا جائے گا. معرفت کی بات ہے. چھٹے امام جو رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں اپنے فرزند کے لیے، مہدی کے لیے، یہ کہہ کے سیدی سیدی غیبت کا نفت رقادی، اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا، آپ کی غیبت نے ہمارے بستر کو سمیٹ دیا ہے اور آنکھوں کی نیند کو چھین لیا ہے. یہ معرفت کی بات ہے. چھٹے امام کو معرفت ہے کہ ہمارا فرزند آئے گا تو اس وقت زمانہ کیسا ہوگا. ہمیں آپ کو بھی معرفت ہو جائے. خالی زبان سے کہہ دینا عجل علی ظہورک، عجل علی ظہورک، یہی کافی نہیں بلکہ امام کی معرفت کے ساتھ. یہ اشرا اسی عنوان سے ہے تاکہ کچھ امام کی معرفت ہو. میں وہ حق ادا نہیں کر پا رہا ہوں، نہ کر سکتا ہوں کہ امام جتنے با کمال ہیں، جتنے با فضل ہیں، اور جب آئیں گے تو آپ کی حکومت کیسی ہوگی، کن فضیلتوں کی حامل ہوگی، کیسا عدل و انصاف ہوگا، میں نہیں بیان کر سکتا ہوں. جو صحیح بات ہے، بس میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ بیان کر سکوں. توجہ رکھیے گا. خواجہ نصیر الدین نے بیان کیا ہے وجودہ لطف و تصرفہ لطف آخر و غیبتہ منا. ابھی آپ نے ملاحظہ کیا نا، بنی اسرائیل کے افراد کس طرح سے التجا اور استغاثہ کر رہے تھے خدا کی بارگاہ میں، بیابان میں، صحرا میں جا کر کے. ابھی عرض کیا نا کہ ماؤں کو بچوں سے جدا کر کے حتیٰ جانوروں کو بھی استغاثہ کیا، اور اللہ نے استغاثہ کو قبول کیا اور حضرت موسیٰ کو بھیج دیا. خواجہ نصیر الدین بھی یہاں پر یہی کہنا چاہ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وجودہ لطف. اللہ تعالیٰ نے امام کو بھیجا، 1,24,000 انبیاء بھیجے، ان کے اوصیاء تھے، اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ 12 اوصیاء، ان میں سے ایک کو غیب میں رکھا ہے، ایک کو بقیت اللہ کہہ کے، ذخیرہ الہی کہہ کے غیب میں رکھا ہے. تو اب یہ وجود ہو، امام کا وجود اگرچہ پردہ غیب میں ہے، یہ لطف پروردگار ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم بندوں پر یہ لطف و کرم ہے کہ اس نے اپنی آخری حجت کو غیب میں رکھا ہے. اور پھر اس کے بعد وَتَصَرُّفُهُ لطف آخر، تھوڑی دیر کے لیے ساتھ دیجئے. اور پردہ غیب میں رہ کر کے امام کا تصرف کرنا. امام پردہ غیب میں رہ کر کے مجبور نہیں ہے. ہم آپ جب پکارتے ہیں اپنے وقت کے امام کو، تصرف سے مراد یہی ہے، ان کو یہ اختیار ہے، آتے ہیں مدد کر کے چلے جاتے ہیں، ہمیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. تصرف ہو اس عالم مادہ میں، اس جہان فانی میں امام وقت کا تصرف کرنا، یہ خود ایک لطف پروردگار ہے. پروردگار کی طرف سے لطف و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام کو تصرف کرنے کا حق دیا ہے. یہ دوسرا لطف ہوا. لیکن تیسری بات جو کہی ہے وَغَیْبَتُهُ مِنَّا، لیکن امام کی غیبت
ہماری جانب سے ہے۔ امام کی غیبت کے لیے سبب ہم بنے ہوئے ہیں، غیبتہ منا، امام کی غیبت ہماری وجہ سے ہے۔ جس طرح سے بنی اسرائیل نے گڑ گڑا کے دعا کی تھی، اس طرح سے ہم بھی اگر دعا کریں تو یقیناً امام تشریف لے آئیں گے، لیکن اس طرح سے ہم دعا کر ہی نہیں پاتے ہیں، زبان میں اتنا اثر بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ زبان میں اثر اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب زبان پاک ہو، پاکیزہ ہو، گناہوں سے پاک ہو۔ جب زبان گناہوں سے آلودہ ہوگی، چاہے ہم اپنے لیے دعا کریں یا امام کے ظہور کے لیے دعا کریں، ہماری دعا اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ کبھی ہوتا ہے ہم جا رہے سمندر کے کنارے دعائے ندبہ پڑھ لیں، یا نیمہ شعبان میں کشتی پہ جا رہے ہیں اور کشتی پہ جا کر کے دعائے ندبہ پڑھ رہے ہیں، استغاثہ کر رہے ہیں، دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھ رہے ہیں، کیجئے، سب کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ جا کے امام کو دریا میں ڈھونڈ رہے ہیں، یا بہت سے لوگ پوچھتے ہیں امام کہاں ہے، جزیرہ خضرہ میں ہے یا جزیرہ برمودا میں ہے؟ توجہ رکھیے گا، کہاں پر؟ جزیرہ خضرہ کہاں، جزیرہ برمودا کہاں ہے؟ کوئی کہتا ہے مشرق میں ہے، کوئی کہتا ہے مغرب میں، مختلف جوابات آتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، آیت اللہ بہجت سے جب کسی نے سوال کیا کہ جزیرہ خضرہ کیا ہے، بیان فرمائیے، تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا کہ جزیرہ خضرہ ہے کیا چیز، بلکہ انہوں نے یہ کہا، توجہ رکھیے گا جملے پر، انہوں نے یہ فرمایا کہ تم اپنے دل کو اس طرح سے پاک و پاکیزہ کرو، تمہارا دل ہی جزیرہ خضرہ ہو جائے گا۔ خود امام تمہارے دل کے اندر آ جائیں گے، تمہاری روح میں، تمہاری جان میں آ جائیں گے۔ تم اپنی روح کو پاک کرو، اپنی جان کو پاک کرو، اپنے نفس کو پاک کرو۔ اور علماء بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ جزیرہ خضرہ اور جزیرہ برمودا کی تلاش میں ہیں، اگر انہیں مل بھی گیا جزیرہ خضرہ ہے کہاں پر، پتہ بھی چل گیا اور پہنچ بھی گئے وہاں پر، کیا ضروری ہے کہ جزیرہ خضرہ یا برمودا کے پاس پہنچ جائیں اور امام اندر آنے کی اجازت بھی دے دیں؟ تو جو رکھیے گا، کیا ضروری ہے یہ کہ جزیرہ خضرہ کے پاس پہنچ گئے اور امام اجازت بھی دے دیں؟ نہیں، امام اجازت اسی وقت دیں گے جب ہم اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنائیں گے۔ جزیرہ خضرہ یا برمودا کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تصرفہ لطف آخر، ہم اپنے آپ کو ایسا پاک و پاکیزہ بنائیں کہ امام خود بخود ہمارے پاس آ جائیں۔ آیت اللہ بہاؤالدینی بہت متقی، بہت عظیم متقی، پرہیزگار، عارف گزرے ہیں۔ وہ شب جمعہ کو یا اس کے علاوہ جلسے ہوتے تھے ان کے، یعنی یہ جلسے سے مراد تقریر ہوتی تھی، اس تقریر میں مومنین اکٹھا ہوتے تھے۔ ایک دن کی تقریر میں انہوں نے کہا، ایک ہمارا بہت عزیز، بہت محترم، بہت مقدس، بہت عظیم مہمان آنا چاہتا ہے، اس کے لیے فرودگاہ کی ضرورت ہے۔ ایئرپورٹ کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ فرودگاہ۔ ایئرپورٹ ہم لوگ کہتے ہیں نا ایئرپورٹ، چونکہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں فارسی کی کتاب سے، اس لیے اس میں کیا کہا ہے؟ فرودگاہ۔ فرودگاہ کی ضرورت ہے کہ جہاں پر وہ آئے، فرودگاہ یعنی اپنی زبان میں کہہ دوں قیام گاہ کی ضرورت ہے، منزل کی ضرورت ہے کہ جہاں پر آ سکے وہ عزیز مہمان۔ تو کسی نے پوچھا آغا وہ مہمان کون ہے کہ جس کے لیے
ایئرپورٹ نہیں مل رہا ہے، قیام گاہ نہیں مل رہی ہے، کہا وہ ہمارا وقت کا امام ہے۔ اس کے لیے کسی ایئرپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، کسی قیام گاہ کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے پاکیزہ دل کی ضرورت ہے۔ جب ہم اپنے دل کو پاکیزہ کریں گے تو امام ہمارے دل میں آئیں گے، ہم سے ملاقات کے لیے آئیں گے، ہم استغاثہ میں پکاریں گے، امام آئیں گے، ہماری مدد کر کے چلے جائیں گے، اور کرتے رہتے ہیں۔ اس دن جو میں نے حدیث بیان کی، امام نے خود ہی تو بیان فرمایا ہے، اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاعَاتِكُمْ، ہم تمہاری رعایت کرنے سے غافل نہیں ہیں، سستی نہیں برتتے ہیں، وَلَا نَاسِينَ لِذِكْرِكُمْ، اور تم کو ہم نے فراموش بھی نہیں کیا ہے، وَلَوْلَا ذَلِكَ، اگر یہ نہ ہوتا، لَنَزَلَ بِكُمُ اللَّعْوَاءُ وَاسْتَلَمَكُمُ الْأَعْدَاءُ، اور اگر یہ ہماری نظر کرم تم پر نہ ہوتی تو تمہارے دشمن تم کو نگل جاتے، تمہارا خاتمہ کر دیتے۔ اگر یہ ہماری نظر کرم تم پر نہ ہوتی، تم پر مصیبتیں ٹوٹ پڑتی اور تمہارے دشمن تمہارا خاتمہ کر دیتے۔ تو آج کا تذکرہ جو ہونا ہے تو درمیان میں گفتگو آ گئی، جو ہمارا عنوان چل رہا ہے کہ آپ جب آئیں گے تو اس وقت آپ کے پاس تمام انبیاء کے آثار ہوں گے۔ یہ تذکرہ ہو چکا، کل بیان کر دیا، عصائے موسیٰ، سنگ موسیٰ، ریپیٹ کر رہا ہوں، تابوت موسیٰ، کتب، تابوت سکینہ وہی صندوق، اور اس کے علاوہ کتب آسمانی اور مولا کے ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن، اور اس کے علاوہ بہت سے آثار انبیاء آپ کے پاس ہوں گے۔ لیکن افراد کون سے ہوں گے؟ جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ کے ساتھ، آج کی مجلس کا عنوان، آپ کے ساتھ افراد کیسے ہوں گے، کتنے ہوں گے، کون لوگ ہوں گے، ملائکہ کتنے ہوں گے، انبیاء کتنے ہوں گے، بندگان صالح کتنے، کون کون سے ہوں گے۔ انبیاء کے لیے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے کہ جس میں آپ نے پہلے یہ تذکرہ کیا کہ آپ کے ساتھ ملائکہ کتنے ہوں گے۔ بیان کیا جب آپ تشریف لائیں گے آپ کے ساتھ جبریل ہوں گے، میکائیل ہوں گے، اور وہ تمام فرشتے جو اب تک یعنی ظہور تک نازل ہو چکے ہوں گے زمین پر، وہ سارے آئیں گے۔ تصور کیجئے کہ کیا عظمت ہوگی۔ کتنے تعداد بھی بیان کی، 13,313 13,313 فرشتے آپ کے ساتھ آئیں گے۔ ابان نے سوال کیا چھٹے امام سے، مولا کیا یہ فرشتے جو آپ کے ساتھ آئیں گے اس سے پہلے آ چکے ہوں گے؟ توجہ رکھیے گا۔ امام نے فرمایا ہاں، یہ 13,313 فرشتے جب طوفان نوح آیا، نوح کے ساتھ کشتی نوح میں تھے، جب نمرود نے آگ کو روشن کیا، ابراہیم کو آگ میں ڈالا، تو ابراہیم کے ساتھ یہ 13,313 فرشتے تھے۔ اور جب جناب موسیٰ دریائے نیل سے گزر رہے تھے، عصا کو مارا، راستہ بن گیا، دریائے نیل سے گزر رہے تھے، اس وقت بھی یہ فرشتے موجود تھے۔ اور جب حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھایا گیا تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ یہ 13,313 فرشتے موجود تھے۔ اور فرمایا کہ 4,000 فرشتے جو نبی اکرم کے ساتھ تھے وہ بھی آپ کے ساتھ، اور اس کے علاوہ 313 وہ فرشتے جو جنگ بدر کے موقع پر نبی اکرم کی
مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے تھے وہ بھی موجود ہوں گے، اور وہ 4000 فرشتے جو روز عاشور کربلا کے میدان میں امام حسین کی مدد کے لیے آئے تھے، لیکن امام حسین نے انہیں اجازت نہیں دی تھی، نصرت کے لیے آئے تھے۔ امام حسین نے کیا کہا تھا؟ میں خدا کی بارگاہ میں امتحان دے رہا ہوں۔ فرشتوں کی مدد لے لیتے تو جتنے اشقیاء تھے سب کو تہہ تیغ کر دیتے، تو پھر امتحان جو دینا تھا، جو امتحان دینا تھا، لہٰذا اللہ نے تو بھیجا۔ یہ بھی گویا ایک امتحان تھا کہ آیا فرشتوں کی مدد کو قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ فرشتوں کی بھی مدد کو، نصرت کو آپ نے قبول نہیں کیا، اور امام حسین شہید ہو گئے۔ شہید ہو گئے تو یہ فرشتے دوبارہ واپس نہیں گئے۔ یہ 4000 فرشتے ہیں جو مقتل کی کتابوں میں ہے کہ جو آپ کے روضے کے گرد ہیں۔ صبح کے وقت، سحر کے وقت جائیے ذریعہ امام حسین پر، ایک دوسری خوشبو آپ محسوس کریں گے۔ جو خوشبو وہاں سے آتی ہے وہ انہی فرشتوں کی خوشبو ہے، بعض کتابوں میں ہے۔ یہ 4000 فرشتے اب بھی شب و روز روضہ امام حسین پر ہیں۔ کس حالت میں ہیں؟ بال کو عزادار کی صورت میں، ایک غم زدہ کی، ایک مصیبت زدہ کی صورت میں، غبار آلود یعنی بالوں پہ خاک پڑی ہوئی ہے، بالوں کو بکھرائے ہوئے یہ فرشتے عزادار کی صورت میں قبر حسین کے گرد موجود ہیں، اور ان کا شعار ہے یا لثارات الحسین، یا لثارات الحسین، حسین کا ہمیں انتقام لینا ہے، حسین کا ہمیں انتقام لینا ہے۔ تو یہ بھی 4000 فرشتے حضرت مہدی کے ساتھ رہیں گے جب آپ ظہور فرمائیں گے۔ امام حسین کے دشمنوں سے امام حسین کا انتقام لینے کے لیے، چونکہ ان کا شعار ہی یہی ہے یا لثارات الحسین، اور یہی نہیں بلکہ مقتل کی کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ یہ 4000 فرشتے، توجہ رکھیے گا، یہ 4000 فرشتے جو زائر حسین جاتا ہے اس کے استقبال کے لیے بڑھتے ہیں، اور جب آنے لگتا ہے تو اس کے خدا حافظی کے لیے آتے ہیں۔ زائر حسین جب زیارت کر کے آ جاتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے اپنے گھر پر تو یہ عیادت کے لیے آتے ہیں، اور جب دنیا سے گزر جاتا ہے تو یہ 4000 فرشتے اس کی تشییع جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، شرکت کرتے ہیں۔ تو یہ زائر حسین کا معمولی مقام نہیں ہے۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ فرشتے ہوں گے، لیکن انبیاء میں سے آپ کے ساتھ کون ہوگا؟ وہ 2 نبی جو آسمان پر ہیں، کون ہیں؟ جناب الیاس اور جناب عیسیٰ، یہ عرش سے زمین پر آئیں گے، اور جناب حضرت مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ اور جناب الیاس، اور 2 نبی جو زمین پر ہیں وہ کون ہیں؟ جناب خضر اور جناب ادریس۔ یہ 2 نبی زمین پر ہیں، یہ بھی آئیں گے، اور ساتھ میں جو کہتے ہیں کہ آپ کے اصحاب و انصار بدر کے اصحاب و انصار کے برابر ہوں گے، وہ کون سے ہیں وہ نہیں معلوم، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اس کی پوری ایک طویل فہرست ہے، کہاں کہاں سے ہوں گے، کدھر سے ہوں گے۔ شاید میں دیکھ رہا تھا کچھ 1-2 کچھ ہندوستان سے بھی ہے، زیادہ ایران سے، انشاءاللہ وہ لاؤں گا، پوری فہرست سنا دوں گا آپ کو۔ کچھ سنا، یہ فہرست تو پوری نہیں سنا پاؤں گا ورنہ پوری مجلس چلی جائے گی 313 کی، لیکن کچھ سناؤں گا اور یہ بتاؤں گا کہاں کہاں سے کتنے آپ کے جو 313 انصار ہیں، جب ہو جائیں گے، امام تشریف لائیں گے، کہاں کہاں سے یہ ہوں گے۔ یہ 313 آپ کے ساتھ، اور اس کے علاوہ یہ تو ملائکہ کی فہرست تھی، انبیاء 4 آئیں گے، اور کون ہوگا آپ کے ساتھ؟ علماء نے لکھا ہے اصحاب کہف بھی ہوں گے۔
حضرت مہدی کے ساتھ اصحاب کہف بھی ہوں گے۔ اللہ کی قدرت کا کیا مظاہرہ ہوگا اس وقت، اللہ کی طاقت و قدرت کا حضرت مہدی کے ذریعے سے کیا جلوہ ہوگا جب آپ تشریف لائیں گے۔ یہ سب سننے کے بعد کیا اب بھی ہمارے دل میں یہ شوق، یہ اشتیاق پیدا نہیں ہو رہا ہے، یہ تڑپ پیدا نہیں ہو رہی ہے کہ امام ہمارے زمانے میں تشریف لائیں اور ہم اپنی آنکھوں سے اپنے امام کا دیدار کریں اور اپنے امام کی زیارت کریں اور پروردگار ہمارا شمار امام کے آوان و انصار میں کرے؟ اور آپ کے ساتھ جو خزانے ہوں گے، آج یہ بات سمیٹ دوں، جب آپ تشریف لائیں گے تو آپ کے ساتھ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں جتنے خزانے زمین کے نیچے ہیں، توجہ رکھیے گا، پوری کائنات میں، عالم میں، جہاں جہاں جس ملک میں جتنے خزانے اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر چھپا رکھے ہیں کہ جن تک سائنسدانوں کی بھی رسائی ممکن نہیں ہے، ورنہ کھوجا کرتے نا، کھوج میں رہتے ہیں کہ کہاں پر خزانہ اس کو نکال لیں، لیکن اللہ نے پوشیدہ کیا ہے۔ جو چیز اللہ نے پوشیدہ کی ہے اس چیز تک جب تک اللہ نہیں چاہے گا انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ ان تمام خزانوں کو اللہ تعالی اپنے بقیت اللہ حضرت مہدی کے قدموں میں انڈیل دے گا۔ قدموں سے انڈیلنے سے مراد یہ ہے کہ یعنی سب کو ظاہر کرے گا، آشکار کرے گا، اور پورے خزانوں کا اختیار حضرت مہدی کو اللہ عطا کر دے گا۔ تبھی تو اس وقت کوئی تنگ دستی نہیں ہوگی، کوئی مالی مشکل نہیں ہوگی۔ جو روایتوں میں ہے، ایک بھائی جائے گا دوسرے بھائی کے جیب سے پیسہ نکال لے گا، وہ توجہ بھی نہیں کرے گا کہ کیا لے رہا، جو ابھی آپس میں لڑتے رہتے مال دنیا کی خاطر، اس وقت جو ہے مال دنیا اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ کر دے گا کہ کسی کو مال دنیا کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ انبار ہوگا خزانوں کا کہ اللہ تعالیٰ سارے خزانوں کو ظاہر کر دے گا، آشکار کر دے گا۔ جو روایت میں جملہ ہے کہ ایک عورت مشرق سے مغرب تک جائے گی، زر و جواہرات سے لدی ہوئی، کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے گا بھی نہیں۔ جو ڈر لگتا ہے کہیں پہ سفر کر رہے ہیں، کچھ پیسے ہیں تو اس کو چھپاتے رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کوئی چوری کر لے، کوئی جیب کترا جیب کاٹ لے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس وقت کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ لہٰذا تمنا کریں، آرزو کریں، اس عشرے کا معال عشرہ یہی ہونا چاہیے کہ امام کے ہم عاشق ہو جائیں اور ظہور کا انتظار کریں۔ لہٰذا قسطنطنیہ سے لے کر کے، قسطنطنیہ کے خزانے سے لے کر کے کعبے کے خزانے تک اللہ تعالیٰ سارے خزانوں کو حضرت مہدی کے لیے ظاہر کر دے گا۔ طاؤس سے ایک روایت آئی ہے کہ خلیفہ دوم، کہیں نہ کہیں سے ذکر آ ہی جاتا ہے، کیا کروں، دوسرے خلیفہ اپنی خلافت کے زمانے میں بہت فکر مند تھے کہ کعبے کے نیچے جو خزانے ہیں، اس روایت سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ کعبے کے اندر، چونکہ ابھی یہ میں نے جملہ کہا، قسطنطنیہ کے خزانے سے لے کر کے کعبے تک کے جتنے خزانے ہیں ان سب کے مالک حضرت مہدی ہوں گے۔ اللہ تمام خزانوں کو ظاہر کر دے گا۔ تو دوسرے خلیفہ اپنی خلافت کے زمانے میں فکر مند تھے، بار بار اپنے آپ سے کہہ رہے تھے میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے کہ جو کعبے میں خزانے ہیں ان خزانوں کو میں نکالوں یا اسی طرح سے چھوڑ دوں،
یا نکال کے راہ خدا میں تقسیم کر دوں؟ مولا کائنات سے جب مشورہ کیا یا مولا کائنات تک یہ خبر پہنچی تو مولا کائنات نے خلیفہ دوم سے یہ کہا کہ تم اس کے مالک نہیں ہو، تم اس کے حقدار نہیں ہو، تم اس کو اسی طرح سے چھوڑ دو۔ اس کا حقدار، اس کا مالک قریش کا وہ جوان ہے جو آخری زمانے میں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان خزانوں کو ظاہر کر دے گا اور وہ راہ خدا میں ان تمام خزانوں کو تقسیم کر دے گا۔ کون مالک ہے؟ قریش کا جوان، یعنی حضرت مہدی کی طرف اشارہ۔ صلوات پڑھتے رہے آپ لوگ۔ سننے میں آپ لوگ اتنا منہمک ہو جا رہے ہیں کہ صلوات بھی بھول جا رہے ہیں۔ صلوات تو پڑھتے رہیے۔ اور منہمک ہونا بھی چاہیے، تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم عاشق مہدی ہیں۔ حضرت مہدی کے صفات بیان ہو رہے ہیں، جب اسی طرح سنیں گے، چونکہ میں نگاہوں سے دیکھ لیتا ہوں، آپ نعرے حیدری لگائیں یا نہ لگائیں، صلوات بھول جائیں، لیکن مجھے احساس ہوتا ہے کہ آپ لوگ بہت توجہ سے سن رہے ہیں۔ اور اس کے بعد مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ظہور کے بعد حضرت مہدی قسطنطنیہ تشریف لے جائیں گے اپنے سپاہیوں کے ساتھ۔ اپنے سپاہیوں کے ساتھ جب قسطنطنیہ جائیں گے، قسطنطنیہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر کون سا بادشاہ تھا؟ بادشاہ روم تھا، وہاں پر خزانے ہیں۔ مولا فرماتے 3 طرح کے خزانے ہیں، جواہرات، سونا، چاندی۔ حضرت مہدی ان خزانوں کو نکالیں گے اور نکالنے کے بعد اپنے سپاہیوں کے درمیان تقسیم کر دیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے ملاحظہ کر لیا 2-3 دنوں کی مجلسوں میں کہ اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کے آثار دے کر بھیجے گا، تمام خزانوں کو بھی مہدی کے قدموں میں ڈال دے گا، اور یہ ملائکہ اور کچھ ہستیاں بھی آپ کے ساتھ آئیں گی۔ یہ کیوں؟ کس لیے؟ پہلے تو یہ جو انبیاء و مرسلین کے آثار آپ کے پاس ہوں گے وہ اس لیے ہے تاکہ اس سے پتہ چلے مہدی کے اقتدار کا، مہدی کی قوت کا، مہدی کی طاقت کا۔ اس لیے تمام انبیاء کے آثار آپ کے پاس ہوں گے تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے، اور جو تمام خزانے ہوں گے تاکہ ان خزانوں کے ذریعے سے بھی، چونکہ ہر طرح کے لوگ ہوں گے نا، جب دیکھیں گے کہ زمین خزانوں کو اگل دے رہی ہے، یہ کیسا شخص ہے، خود اس کو دیکھ کر کے ایمان لے آئیں گے، خود ان تمام چیزوں کو، تمام باتوں کو دیکھ کر کے ایمان لے آئیں گے۔ آپ کے ساتھ حضرت عیسیٰ ہوں گے، آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ دنیا میں جتنے بھی عیسائی ہوں گے جب یہ دیکھیں گے کہ ان کے نبی عیسیٰ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، جو ہمارا مقتدا ہے وہ خود مقتدی بنا ہوا ہے، تو جتنے بھی حضرت عیسیٰ کے چاہنے والے ہیں وہ حضرت مہدی کے چاہنے والے ہو جائیں گے۔ جب یہودی دیکھیں گے کہ حضرت مہدی کے ساتھ آثار موسیٰ ہے، عصائے موسیٰ ہے، سنگ موسیٰ ہے، تابوت سکینہ ہے اور دوسرے آثار ہیں، تو یہودی بھی حضرت مہدی کے تابع ہو جائیں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ اسی طرح سے دوسرے انبیاء کے چاہنے والے جب آپ کے پاس یعنی حضرت مہدی کے پاس اپنے نبی کے آثار کو دیکھیں گے، اپنے نبی کے معجزات کو دیکھیں گے، اپنے نبی کے فضائل و کمالات کو دیکھیں گے، تو وہ لوگ بھی یعنی ساری امت امام مہدی پر ایمان لے آئیں گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے آخری حجت کو باکمال بنا کر بھیجے گا، ایسا باکمال ہوگا کہ روئے زمین پر ایسی کوئی فرد آئی ہی نہیں ہوگی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔
ایک مرتبہ آگے تشریف لے آئیے، آپ لوگ صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیے۔ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، تشریف لے آئیے، آگے تشریف لے آئیے۔ اور آپ خود جو زیارت جمعہ ہے، آپ کی مخصوص زیارت جمعہ میں ہم کیا جملہ کہتے ہیں؟ کریم من اولاد الکرام، اے مولا آپ، وَأَنَّكَ، اے مولا آپ کریم من اولاد الکرام مامور بالضیافت والاجارہ فاضفنی واجرنی، آپ مامور ہیں، یعنی آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کی جو پناہ میں آئے، آپ کا جو مہمان بنے، اس کی ضیافت کریں، اس کو اپنی پناہ میں لے لیں۔ کریم من اولاد الکرام، ان کے آباء و اجداد بھی کرام تھے، کریم تھے۔ حسین کا کرم ذکر کرنا ہے آج کی مجلس میں۔ جب حسین کا کرم دیکھیے، جب آپ کے مقابل میں حر کا لشکر آیا، اس قدر پیاسا تھا، جبکہ یہ حر 1000 لشکر کے ساتھ امام حسین کا راستہ روک رہا تھا، امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے آیا تھا 1000 لشکر کے ساتھ۔ جب آمنا سامنا ہوا دونوں لشکروں کا، امام حسین نے دیکھا کہ حر کا لشکر اس قدر پیاسا ہے کہ بہت سے تو بالکل نڈھال، بے حال، بدحواس ہو چکے تھے، یہاں تک کہ مقتل کا جملہ ملتا ہے جانوروں کی زبانیں نکلی ہوئی تھیں پیاس کی وجہ سے، چونکہ پانی ختم ہو گیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام چونکہ کریم ابن کریم ہے نا، دیکھا نہ گیا، کہا بھیا ابو الفضل عباس انہیں پانی پلاؤ۔ اگرچہ معلوم ہے، جان رہے ہیں، مولا عباس نے کہا آقا یہ ہم کو گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ تو ہمارے دشمن ہیں، کریم ہے نا امام حسین۔ کہا اے عباس مجھ سے برداشت نہیں ہے کہ یہ پیاسے رہیں، جسے یہ برداشت نہ تھا کہ دشمن پیاسا رہے، اس سے برداشت نہیں ہے، پانی پلاؤ۔ حکم امام ہوا، پانی پلانا شروع کر دیا۔ 1000 کا لشکر ہے۔ علی ابن طحان محاربی راوی ہے، اس کا خود کا بیان ہے کہ میں اس قدر پیاسا تھا کہ بالکل بدحواس تھا، اور میں لشکر کے بالکل آخر میں تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا جب تک میری باری آئے گی اس وقت تک میں مر چکا ہوں گا، یعنی مر جاؤں گا۔ اس کا بیان یہ ہے کہ حسین جو کہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، بنی ہاشم کے جوان حر کے لشکر کو پانی پلا رہے تھے، لیکن امام حسین نے جب میری بدحواسی دیکھی کرسی سے اٹھ کر میرے پاس آئے، اور آنے کے بعد مجھ سے کہا اپنے ناقہ کو بٹھاؤ، اپنے ناقہ کو بٹھاؤ۔ حسین مظلوم مجھ سے کہہ رہے تھے فرزند فاطمہ، ابن زہرا مجھ سے یہ کہہ رہا تھا اپنے ناقہ کو بٹھاؤ، لیکن میں پیاس کی شدت کی وجہ سے اس طرح سے جاں بلب تھا، بدحواس تھا، میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر دوبارہ کہا اپنے ناقہ کو بٹھاؤ، پھر بعد میں اپنے ہاتھ سے ناقہ کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد پانی کا جام مجھے دیا پینے کے لیے، لیکن میں اس قدر بے حال ہو چکا تھا کہ مجھ سے خود سے پانی نہیں پیا جا رہا تھا۔ فرزند فاطمہ نے اپنے ہاتھ سے مجھے پانی پلایا۔ یہ حسین کا کرم ہے، جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا۔ یہ حسین کی فضیلت کا ایک پہلو۔
پھر نماز ظہر کا وقت ہوا، حر سے کہا اے حر اب میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تم بھی جاؤ اپنے لشکر کے ساتھ اپنی فوج والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ لیکن حر نے یہاں پہ یہ اتنا کرم تو دیکھا تھا نا، لہٰذا حر نے کہا مولا میری کیا مجال کہ میں اپنے لشکر والوں کو نماز پڑھاؤں، آپ نماز پڑھائیے، آپ کی اقتداء میں بھی نماز پڑھوں گا اور میرا پورا لشکر بھی نماز پڑھے گا۔ امام حسین نے نماز پڑھائی، حر نے بھی نماز پڑھی، اور حر کا لشکر جو 1000 کا تھا اس نے بھی امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی۔ اور پھر اس کے بعد جب نماز تمام ہو گئی، امام حسین اب چلنا چاہتے ہیں، اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے کو مہمیز کیا، اپنی منزل کی طرف روانہ ہو رہے تھے کہ اتنے میں حر نے جا کر کے آپ کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا اور کہا اے فرزند رسول میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، چونکہ ابن زیاد کا حکم ہے، حاکم کا حکم ہے کہ میں آپ کو گرفتار کر کے لاؤں۔ توجہ رکھیے گا، اب ایسے موقع پر ہم آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ یہی تو کہتے کہ اے حر تم کتنے بے غیرت ہو، کتنے بے حیا ہو۔ توجہ رکھیے گا جملوں پر، ابھی میں نے تم کو پانی پلایا، یعنی جو احسان کیا ہے اس احسان کو ہم آپ جتاتے، لیکن امام مظلوم نے یہ کچھ بھی نہیں کہا، احسان کو نہیں جتایا، یہ نہیں کہا کہ ابھی ہم نے تم کو پانی پلایا، تمہارے لشکر کو پانی پلایا، تمہارے جانوروں کو پانی پلایا، بلکہ امام حسین نے ایسا جملہ کہا تاکہ حر کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے۔ وہ جملہ کیا کہا؟ اے حر تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے۔ جب کہا تمہاری ماں تو اب حر نے پلٹ کر کے کیا کہا؟ اے حسین اگر تمہاری ماں فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو میں بھی پلٹ کر یہی جواب دیتا۔ لیکن آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہیں۔ اب اس سے حر کے اندر انقلاب پیدا ہو گیا۔ امام حسین نے یہ جو کہا تمہاری ماں غم میں بیٹھے، وہ اسی لیے کہ جب میں اس کی ماں کو اس کو یاد دلاؤں گا تو اس کو میری ماں فاطمہ یاد آئیں گی۔ اب یہیں سے انقلاب پیدا ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میں کس کے مقابل میں آیا ہوں، میں کس کا راستہ روک رہا ہوں؟ جو فرزند فاطمہ ہے، جو فاطمہ کا نور نظر ہے، جو نواسہ رسول ہے، یہاں سے لے کر کربلا تک، پھر 2 محرم تک حر کے اندر یہی خیالات رہے، یہی خیال رہا کہ میں کس کا راستہ روک رہا ہوں، یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی۔ شب عاشور جب حر عمر سعد کے پاس گیا اور عمر سعد سے گفتگو کی کہ کیا کل حسین کے ساتھ جنگ ہوگی، تو عمر سعد نے کہا ہاں ایسی جنگ ہوگی کہ ہاتھ پہ ہاتھ کٹ کر گرے گے، سروں کی بارش ہوگی، زمین خون سے لالازار ہو جائے گی۔ جب عمر سعد نے یہ جملہ کہا کہ کل ہاں حسین سے جنگ ہوگی، اب حر عمر سعد کے پاس سے اٹھ کر کے باہر آیا، لیکن جب باہر آیا تو پورا بدن لرز رہا تھا، کانپ رہا تھا کہ حسین کے مقابل میں مجھے جنگ کرنا ہے۔ اپنے آپ کو جہنم کی طرف دیکھ رہا تھا اور حسین کی طرف جنت دیکھ رہا تھا۔ لہٰذا حر کے پاس ایک سپاہی آیا، آنے کے بعد کہا کہ اگر مجھ سے کوئی یہ کہتا کہ کوفے میں سب سے بڑا بہادر، سب سے بڑا شجاع کون ہے تو اے حر میں تمہارا نام لیتا۔ میں کیا دیکھ رہا ہوں، حسین کے ساتھ 72 ہیں اور تو ان کے مقابل میں لرز رہا ہے۔ اس نے کہا یہ بات نہیں ہے، بلکہ میں لرز اس لیے رہا ہوں کہ میں نے ہی حسین کا راستہ روکا ہے۔ روز قیامت رسول اللہ کو کیا جواب دوں گا، فاطمہ زہرا کو کیا جواب دوں گا؟ ادھر جہنم ہے، حسین کی طرف جنت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حسین کے پاس جاؤں، معافی طلب کروں، لیکن یہ سوچ کر
قدم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں کہ میں کیسے حسین کے پاس جاؤں، کس منہ سے حسین کے پاس جاؤں، میں نے ہی راستہ روکا ہے۔ لیکن پھر بھی حر نے ہمت کر کے بڑھا، حسین کی طرف چلنے لگا۔ جب حسین کی طرف بڑھا تو حر کا بیٹا بھی دوڑتا ہوا آیا باپ کے پاس۔ کہا بابا کیا ارادہ ہے؟ کہا بیٹا میں حسین کے پاس معافی مانگنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ کریم ابن کریم ہیں، ہماری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ بیٹے نے کہا بابا میں بھی چلوں گا۔ ایسا ہی بیٹا ہونا چاہیے کہ اگر باپ نیک راستے پہ جا رہا ہو تو بیٹا رکاوٹ نہ بنے، بیٹا بھی ساتھ ہو لے۔ لہٰذا حر کا بیٹا بھی حر کے ساتھ ہو لیا، جو مقتل میں ہے کہ غلام بھی، بھائی بھی، بیٹا بھی۔ لیکن اب ادھر سے حر جا رہے ہیں اور ادھر حسین جو کہ در خیمہ پر تھے، ایک مرتبہ بنی ہاشم کے جوانوں سے، اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں بڑھو دیکھو مہمان آنا چاہتا ہے، بنی ہاشم کے جوان اور آپ کے ساتھی آگے بڑھے۔ ادھر سے حر، لیکن حر نے اسی اسنا میں کیا کام کیا تھا، اپنا رومال نکال کر کے اپنے بیٹے کو دیا اور کہا بیٹا میرے دونوں ہاتھ کو باندھ دو، میں اس طرح سے فرزند فاطمہ کے سامنے جانے کے لائق نہیں ہوں، خطا کار کی صورت میں، گنہگار کی صورت میں جانا چاہتا ہوں۔ حور دست بستہ امام حسین کی خدمت میں آئے، پہنچے، اپنے آپ کو امام حسین کے قدموں پر گرا دیا۔ امام حسین نے کہا اے حر اٹھو، اے حر اٹھو۔ حر یہ کہہ رہے ہیں آقا میں اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک آپ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کر دیں گے، ہماری خطاؤں کو بخش نہیں دیں گے۔ امام حسین نے کہا اے حر میں نے بھی معاف کیا، میرے پروردگار نے بھی معاف کیا۔ حر کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور کہا اے حر تمہاری ماں نے تمہارا کتنا اچھا نام رکھا تھا، انت حر فی الدنیا والآخرہ، اے حر تم دنیا میں بھی آزاد ہو اور آخرت میں بھی آزاد ہو۔ اور پھر اس کے بعد امام مظلوم نے جو جملہ کہا حر سے، آپ اسے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ اے حر تو ایسے موقع پر ہمارا مہمان ہوا ہے کہ خیمے میں ایک قطرہ بھی پانی کا نہیں ہے کہ میں تیری خاطر و تواضع، تیری مہمان نوازی کر سکوں۔ حر نے یہ کہا آقا میری خاطر و تواضع مہمان نوازی صرف یہی ہے کہ آپ ہمارے بیٹے کو مرنے کی اجازت دے دیں۔ امام مظلوم نے کہا اے حر میں کیسے تمہارے بیٹے کو مرنے کی اجازت دوں؟ حر نے اصرار کیا۔ حر کے اصرار پر امام مظلوم نے کہا اے حر جاؤ، میں نے تمہارے بیٹے کو اجازت دے دی۔ حر نے خود اپنے بیٹے کو سجایا، تیار کیا اور تیار کرنے کے بعد اشقیاء کے مقابل میں بھیجا۔ خدا حافظی کے ہی حر کا بیٹا آیا، اشقیاء سے جنگ کی، کچھ اشقیاء کو واصل جہنم کیا، لیکن زخموں سے چور ہو کر کے جب حر کے بیٹے نے اپنے باپ کو آواز دی، جناب حر نے جب اپنے بیٹے کی آواز سنی، بیٹے کی آواز پہ بڑھنا چاہ رہے تھے، لیکن امام مظلوم نے حر کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا اے حر تم نہیں جاؤ گے میں جاؤں گا۔ اے حر تم جاؤ گے اپنے کڑیل جوان بیٹے کو کس طرح سے خاک و خون میں غلطہ دیکھو گے، کس طرح سے ایڑیاں رگڑتا ہوا دیکھو گے، میں جاؤں گا۔ امام مظلوم گئے، حر کے بیٹے کو لے کر کے آئے، میں کہوں گا مولا آقا آپ نے حر کو نہ جانے دیا، لیکن جب جناب علی اکبر گھوڑے سے گرے، آواز دی، آپ گرتے پڑتے پہنچے۔ ارے خدا کسی باپ کو یہ منظر نہ دکھائے جو امام حسین نے دیکھا، جوان بیٹا کڑیل جوان علی اکبر زمین کربلا پر ایڑیاں رگڑ رہا تھا، حسین نے یہ منظر کیسے دیکھا؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، حاضرین مجلس کی تمام آرزوؤں کو پورا فرما۔ ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کی روزی کا غیب سے انتظام کر دے۔ اے میرے معبود، ہماری گردنوں پہ جو ذمہ داریاں ہیں ہم کو ان سے سبکدوش فرما۔ اے میرے معبود، ہمیں اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک کہ محمد و آل محمد ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائیں۔ اے میرے معبود، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اے میرے معبود، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، شیعان حیدر کرار جہاں پر بھی ہیں ان سب کی حفاظت فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مہلک بیماریوں میں مبتلا ہیں اے میرے معبود انہیں شفائے عاجل و کامل عنایت فرما۔ اے میرے معبود، اتباعِ عالیات کی حفاظت فرما، تعمیر جنت البقیع کے اسباب مہیا فرما۔ اے میرے معبود، حاضرین مجلس جتنے ہیں ان کے والدین کی مغفرت فرما، جتنے مرحومین اٹھ چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، اور اس عزا خانے کی تعمیر میں جتنے لوگ سبب بنے ہیں اے میرے معبود ان کی مغفرت فرما، ان کے والدین کی مغفرت فرما، اور اس وقت مجلس عزا میں بھی جتنے لوگ شریک ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے والدین کی مغفرت فرما، اور جن مرحومین کے ہمیں نام دیے گئے اے میرے معبود ان کی مغفرت فرما۔ جس امام کا تذکرہ چل رہا اے میرے معبود منتقم خون حسین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔